ہوگا جیسے جو سینٹنسز ہے وہ بہت زیادہ کامن ہو چکے ہیں. پازیٹیو سوچ یقیناً زندگی میں امید پیدا کرتی ہے ہماری, لیکن کیا ہر وقت خود کو خوش ظاہر کرنا واقعی ضروری ہے؟ کیا اپنے دکھ, غصے, خوف یا پریشانی کو چھپا دینا ذہنی صحت کے لیے درست ہے؟ اور جب انسان اپنے حقیقی جذبات کو صرف اس لیے دبانے لگے کہ کسی کو برا نہ لگے تو یہی رویہ ٹاکسک پازیٹیوٹی کہلاتا ہے. اور یہ ایک ایسا دباؤ ہے جو انسان کو اپنے اصل احساسات سے دور کر دیتا ہے. اور آج کے اس سیگمنٹ میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ ٹاکسک پازیٹیوٹی کیا ہے, اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سائیکالوجسٹ موجود ہیں ڈاکٹر تہمینہ یاسر. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو فار انوائٹنگ می. یو ویلکم. اچھا ڈاکٹر تہمینہ, سب سے پہلے تو بتائیں کہ ٹاکسک پازیٹیوٹی کیا ہے, ایزی ورڈز میں ایکسپلین کریں. ہاں, ٹاکسک پازیٹیوٹی کا مطلب ہے کہ ایسی پازیٹیوٹی جو کہ آپ کو تکلیف دے. سمپل ورڈز میں یہ کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں پازیٹیو ہو رہی ہوں لیکن میرے پاس بہت سارے ریزنز ہیں کہ میں پازیٹیو فیل نہیں کر رہی اور میں شو کر رہی ہوں, تو دیٹ مینز میں وہ ٹاکسسٹی فیل کر رہی ہوں اپنے اندر, لیکن میں پازیٹیو بن رہی ہوں, مطلب خوش ہو رہی ہوں. تو بیسیکلی ہم کہیں گے کہ آپ اندر سے خوش نہیں ہیں اور آپ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو مستقل ظاہر کرتے ہیں کہ میں خوش ہوں. یا پھر یہی چیز دوسروں کے لیے کہ آپ کہتے ہیں کہ دوسرے کو پرابلم ہے, اوکے, بٹ اسے اپنے آپ کو خوش رکھنا چاہیے. دس از اسینشیل. سو انویلڈ کرنا اپنی ایموشنس کو ڈی ویلیو کرنا اور اس چیز کو کمپلسری کرنا کہ آپ خوش رہیں, چاہے آپ خود ہوں یا دوسرے. تو یہ بتائیں, یہ جو ٹاکسک پازیٹیوٹی ہے اور جو ہم کہتے ہیں کہ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھو, تو ان دونوں میں ہم کیسے بیلنس مینٹین کریں, یا ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے کہ ہمیں کب لگے کہ ہم ٹاکسک پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں, یہ صرف پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہے؟ ہاں, اچھا, اس میں نا ایک تو آپ نے جو کہا کہ ہیلدی پازیٹیوٹی اور ایک ٹاکسک پازیٹیوٹی, اور ایک تیسری چیز ہوتی ہے ڈینائل. ہم کہتے ہیں کہ جب ہم ڈینائل میں ہوتے ہیں تو ہم ایموشنز کو فیل جو نہیں کر رہے تو ہم انہیں ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہے. ہمیں لگتا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایوری تھنگ از فائن, تو وہ ہوتا ہے میں ڈینائل میں ہوں. ٹاکسک پازیٹیوٹی ہوتا ہے کہ پرابلم از دیئر بٹ مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے, مجھے ایسا فیل نہیں کرنا چاہیے. اور جو ہیلدی پازیٹیوٹی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرابلم از دیئر, مجھے اس پرابلم کو پہلے سالو کرنا ہے, اس کا سولوشن نکالنا ہے, یعنی کہ ایموشنز کو ریگولیٹ کرنا ہے, پھر اس کے ساتھ میں خوش ہو سکتی ہوں. سو ہیلدی ایموشنز جو ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سپریس کریں گے کسی چیز کو تو آپ خوش ظاہر ہوں گے. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ سپریشن نہیں ہو, ریگولیشن ہو, اور پھر آپ ایکسپریشن آپ کا پازیٹیو ہو. تو آپ مستقل سپوز خوش رہتے ہیں لیکن آپ اپنی ایموشنز کو ریگولیٹ بھی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ سپریس ہو رہی ہیں اور اینڈ آف دا ڈے گھر میں جا کر آپ رو رہے ہیں, آپ تکلیف محسوس کر رہے ہیں, آپ کی نیند خراب ہو رہی ہے, آپ کی بھوک خراب ہو رہی ہے. دیز آر دا انڈیکیٹرز نا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ہیلدی پازیٹیوٹی کی طرف ہیں یا کہ ٹاکسک پازیٹیوٹی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ یہ جو ہمارے منفی جذبات ہوتے ہیں, جو جیسے ہم غصے کو, اینگر کو, اس کو ہم نیگیٹو کہتے ہیں, حالانکہ نہیں کہنا چاہیے. مطلب یہ بھی تو صرف انسان کی فیلنگز ہیں. تو اس کو جب ہم بہت عرصے تک دباتے ہیں تو یہ کیسے ہماری مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کرتا ہے؟ بہت نیگیٹو افیکٹ آتا ہے. سب سے پہلے تو جب آپ اسے سپریس کرتے جاتے ہیں, برداشت کرتے جاتے ہیں, بیسکلی اس کا مطلب ہے کہ جو اینگر آپ باہر نہیں نکال رہے وہ آپ اپنے اوپر نکال رہے ہیں, اپنے اندر, جسے ہم انٹرنلائزیشن کہتے ہیں. جب آپ انٹرنلائز کرتے ہیں تو آپ کے اندر بہت سے نیگیٹو ایموشنز ڈیولپ ہوتی ہیں جو کہ لیڈ کرتی ہیں آپ کے ڈپریشن کو, آپ کے انگزائٹی کو, آپ کے بہت سے ایسے سائیکولوجیکل ایشوز جو کہ آپ کو پھر سروائیو نہیں کرنے دیتے, یعنی اس ایکسٹریم تک لے جاتے ہیں بیکاز آپ نے ان ایموشنز کو ریگولیٹ بھی نہیں کیا اور ایکسپریس بھی نہیں کیا پازیٹیولی یا نیگیٹیولی, آپ نے ان کو سپریس کیا. تو جب بھی آپ سپوز کسی بھی چیز کو دباتے ہیں, کسی بھی انوائرمنٹ میں کسی کو دبایا جائے تو وہ گرو نہیں کرتا. پودے بھی تبھی پھلتے پھولتے ہیں نا جب ان کو پراپر نرشمنٹ ملتی ہے. تو ایموشنز کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ایکسپریس کیا جائے اور ان کو ریگولیٹ کیا جائے. بالکل ایسے ہی. ڈاکٹر تہمینہ, یہ بتائیں کہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں ہر عمر کے افراد کو یہ کہا جاتا ہے کہ پازیٹیو سوچو, اور اس پہ پریشر ڈالا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا جو جذبات ہیں اس کو پازیٹیو رکھنا ہے اور نیگیٹو مت سوچو. اگر وہ ایکسپریس بھی کر رہا ہے پریشانی,
اور عموماً عورتوں کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے لیکن مردوں کے ساتھ یہ زیادہ ہوتا ہے کہ ان کو آج بھی ہمارے معاشرے میں فریلی ایکسپریس کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ مرد روتا نہیں ہے, حالانکہ انسان تو رو سکتا ہے, کوئی بھی انسان ہو چاہے مرد ہو عورت, لیکن مردوں پہ بھی یہ زیادہ دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ وہ اپنی پریشانی کو یا اپنے ایموشنز کو فریلی ایکسپریس نہیں کر سکتے. تو اس کو ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں, دونوں کے لیے بھی بتا دیں, لیکن آئی فیل لائک کہ یہ مردوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے کہ ان کو اسپیس نہیں دی جاتی کہ وہ اپنے ایموشنز فریلی ایکسپریس کر سکیں, اور پھر ان کے پاس ایک ہی طریقہ بچتا ہے جو بہت زیادہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں غصے کے وے میں. اکثر جو ان کا ہرٹ بھی ہوتا ہے نا وہ بہت چیخ کے بتا رہے ہوتے ہیں, وہ صرف ان کا ہرٹ ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے وہ غصہ ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں ہمیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو. اینگر جو ہوتا ہے یہ سمٹم ہوتا ہے جو کہ جیسے بخار ہمیں جسم پہ محسوس ہوتا ہے, اندر ایشو کوئی اور ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے غصہ جو ہوتا ہے یہ سرفیس پہ نظر آتا ہے, اندر ایشوز کوئی اور ہوتے ہیں. جب ان ایشوز پر ایکسپریس نہیں کر سکتے, سوچ نہیں سکتے, فیل نہیں کر سکتے, تو پھر آپ کا اینگر نکلتا ہے, یعنی فرسٹریشن کے ساتھ جب ہم فیل کرتے ہیں فرسٹریشن. تو ایسی صورت میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ایکسیپٹنس ہوتی ہے اس چیز کی کہ یس آئی ایم اے ہیومن بینگ. تو انسان ہونے کے ناطے میں چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں, میں فیل کر سکتا ہوں. فیلنگز آر نارمل, اس لیے کہ ہمارا مائنڈ جو ہے وہ برین جو ہے وہ بالکل ایک جیسا ہے. فنکشننگ میں فرق کیوں آتا ہے؟ وہ سوسائٹی کی نارمز کی وجہ سے آتا ہے. یعنی سوسائٹی جب بچپن سے لڑکے کو کہتی ہے کہ بھئی تم تو لڑکے ہو, تم نے رونا نہیں ہے, تو اس کا ذہن اسی پر وائر ہوتا ہے اور اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ بھئی رونے والی ایموشن میرے لیے نہیں ہے, تو وہ دبانا شروع ہو جاتا ہے. اور آہستہ آہستہ وہ دبانے کی وجہ سے, اسی وجہ سے مردوں میں اینگر زیادہ ہوتا ہے, عورتوں میں ان کی نسبت کم ہوتا ہے. تو یہ جو وجہ ہے اس کو اگر سامنے رکھے تو سب سے پہلے تو پیرنٹنگ پہ کام ہونا چاہیے کہ والدین اپنے بچوں کو بتائیں کہ ویدر وہ بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, اس کو اپنی ایموشنز کو پراپر طریقے سے ایکسپریس کیسے کرنا ہے. اس لیے کہ بچے کو یہ بھی نہیں سکھایا جاتا, چاہے جینڈر کوئی بھی ہو, کہ آپ نے پراپر طریقے سے کیسے ایکسپریس کرنا ہے. یعنی وہ ضد کر کے کریں گے, وہ چیخ کر کریں گے, اور یہ چیز موسٹلی وہ اپنے بڑوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑے ایسا ہی کر رہے ہیں تو بچے بھی ایسا ہی کریں گے. کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے اس میں, کیونکہ آپ چائلڈہڈ میں ایک کنڈیشننگ کر دیتے ہو نا, وہ پوری زندگی ان کے ساتھ چلتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو بچے ایکسپریس نہیں کر پاتے, اکثر بچے ہوتے ہیں چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا, وہ فریلی ایکسپریس نہیں کر پاتے. ہم دیکھتے ہیں وہ 20+ ہو جاتے ہیں, ارلی 30s میں چلے جاتے ہیں, اپنے اسکول, کالجز, یونیورسٹیز, آفیسز میں بھی وہ اپنے آپ کو فریلی ایکسپریس نہیں کر پاتے, اور وہ ہمیشہ ڈینائل میں چلے جاتے ہیں. کوئی بھی ان کی فیلنگ ہوگی وہ ڈینائل میں چلے جائیں گے. تو مجھے لگتا ہے اس میں جو چائلڈہڈ کنڈیشننگ ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. تو آپ بتائیں کہ پیرنٹس اکثر ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ اکثر پیرنٹس ہوتے ہیں ان کا بھی اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا, ان کو نہیں پتہ ہو رہا تھا کہ آج جو آپ چیز کر رہے ہو, ان کو نہیں پتہ لگ رہا ہوتا کہ ابھی جو ہم چیز کر رہے ہیں وہ آج سے 20 سال بعد کیسے افیکٹ کرے گی میری بچی پہ یا بچے پہ. تو اس کے بارے میں بھی بتائیں تھوڑا سا. بالکل, یہ بہت اہم پوائنٹ ہے, اس لیے کہ والدین جب وہ کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, وہ ہمیشہ ان کی نیت اچھی ہوتی ہے کہ وہ پازیٹیولی کریں, لیکن اس میں اس کا امپیکٹ نیگیٹو آتا ہے. اس وجہ سے ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ بچے کو ایکسپریس کرنے کا ایک ٹائم پلان کرنا چاہیے کہ اس میں وہ اپنی ایکسپریشن جو ہے اس کو دیکھے, ایموشنز کو ایکسپریس کرے, الفاظ اپنے جو بھی یوز کرنا چاہتا ہے وہ کرے, تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ایکسپریشن کس طرح سے ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ اس کو ریگولیٹ کریں. بیسکلی بچہ اگر چیختا ہے اور ماں اس کو چپ کرانے کے لیے جو چیز وہ چاہ رہا ہے وہ دے دیتی ہے, دیٹ مینس اس کو چیخنے کی ہیبٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. چل گیا میں چیخوں گا, روؤں گا تو مجھے چیز مل جائے گی. اور یہی ہیبٹ پھر بڑے ہو کر چیختے نہیں ہیں, لیکن اپنی مرضی چلاتے ہیں, اپنی مرضی کرنا, ضد کرتے ہیں. تو بیسکلی ہم نے اپنی پیرنٹنگ کو کیسے چینج کرنا ہے, بہتر کرنا ہے, تو اس کے لیے پازیٹیو پیرنٹنگ ہوتی ہے. پازیٹیو پیرنٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی آپ اس بچے کو سکھا رہے ہیں اس کا دیکھیں کہ اس کا کانسیکوینس کیا ہے اور اس سے آپ کیا فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. سپوز آپ یہ فائدہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اس کے بعد اچھا بیہیو کرے. موسٹلی والدین کا یہ ہوتا ہے کہ نہیں, شور نہیں مچانا, مہمان آئے ہوئے ہیں, آرام سے اچھا بیہیو کرو. بچے کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ دوسروں کے سامنے اچھا بیہیو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی ایموشنز کو سپریس کریں,
میں اس وقت ایکسپریس نہیں کر سکتا. تو بچے کو پھر اس وقت پہ کیا گائیڈ کرنا ہے کہ بھئی آپ اپنی ایموشنس کو ایکسپریس اس ٹائم پر اس سچویشن میں بہت اچھے طریقے سے یہ آپشنز ہیں ان کے ساتھ کر سکتے ہو. دیٹ از کال ایموشنل انٹیلیجنس, کہ آپ بچے کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ویسے ڈاکٹر تبینہ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس جو کیسز آتے ہیں آبویسلی آپ انالائز کر لیتی ہیں کہ یہ اس کا کوئی چائلڈہڈ ٹراما ہے, اس کی وجہ سے ہی اور شی از ایکٹنگ دس وے, تو سب سے میجر کیسز آپ کے پاس کون سے آتے ہیں کہ ان میں بہت زیادہ برے ٹریٹس ہوتے ہیں جو کہ ٹاکسک پیرنٹنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ جو کلائنٹس ہمارے پاس آتے ہیں ٹاکسک پیرنٹنگ کے ساتھ وہ سویئر ڈپریشن کے ساتھ ہوتے ہیں, اور سویئر